آپ دلی یونیورسٹی دیکھتے ہیں، وہ چاہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، وہ چاہے کوئی JNU جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، تو ہر ایک یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں اس کو بطور سلیبس اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے آج بھی۔ اس میں چار درویشوں کی کہانیاں ایک بادشاہ کے ذریعے، اس میں 4 درویشوں کا قصہ ہوتا ہے۔ وقت ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، انشاءاللہ اس میں مزہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ذریعے ان 4 درویشوں کا جو واقعہ ہے، جو کہانیاں ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم ہی کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ آدھا بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کا اردو معلم خان زاہد۔ تو بچوں، آپ سب بار بار اصراف کر رہے تھے کہ سر آپ 11ویں جماعت کی اردو کب پڑھا رہے ہیں؟ تو انتظار کی گھڑی ختم، آج ہم آپ کو 11ویں جماعت کی انشاءاللہ اردو پڑھائیں گے۔ تو اس میں ہمارا جو پہلا سبق رہے گا، آپ دیکھ سکتے ہو، وہ ہے حاتم کی سخاوت۔ آپ سب نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا کہ سخاوت، سخاوت کسے کہتے ہیں، سخاوت کی تعریف کیا ہے، لوگوں کی زبانوں پر اکثر یہ لفظ ہوتا ہے۔ تو بیٹا، سخاوت جو ہے، سخاوت سے مراد ہے دل سے کسی کی مدد کرنا، یعنی کسی کی مدد دل کھول کر کرنا۔ اب یہ مدد جو ہے، یہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کسی کو دل سے وقت دے رہے ہو، یہ بھی سخاوت ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھا رہے ہو، یہ بھی سخاوت ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم حاتم کی سخاوت پڑھیں گے، یعنی حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تو ہم تفصیل سے اس سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھنا، جو کچھ میں اس میں پڑھاؤں گا آپ کو، وہ ایک خلاصہ ہوگا، یعنی آپ کے امتحان کے لیے جو کچھ ضروری ہوتا ہے، اسی اعتبار سے میں نے آپ سب کے لیے مواد اکٹھا کیا ہے اور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں۔ اور جو کچھ میں پڑھاؤں گا، اس کے نوٹس اویلیبل ہوں گے، آپ آخر میں پھر آرام سے ان نوٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تو چلیے شروع کریں گے ہم۔ ہمارا پہلا جو سبق ہے، حاتم کی سخاوت۔ آپ حاتم بھی کہو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ حاتم کہو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاتم کی سخاوت کیا ہے، یہ اصل میں سبق کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حاتم کی سخاوت جو ہے، آپ لوگوں نے تو نام سنا ہوگا، چونکہ اس سے پہلے آپ سب 10ویں جماعت میں تھے۔ 10ویں جماعت میں آپ کی اردو کا جو پہلا سبق تھا، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، وہ کیا تھا بیٹا؟ داستان۔ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو حاتم کی سخاوت جو ہے، یہ داستان کا ایک حصہ ہے۔ اب اس میں آپ کو پڑھاؤں گا داستان کا نوٹ بھی، وہ تو آپ نے 10ویں جماعت میں پہلے ہی پڑھا ہے، تو وہ ہم یہاں پر بھی آج پڑھیں گے۔ دوسری بات، یہ جو سبق ہے حاتم کی سخاوت، یاد رکھنا، یہ حاتم کی سخاوت جو ہے، آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ یہ سبق باغ و بہار جو کتاب ہے، حاتم کی سخاوت کا جو سبق ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، باغ و بہار جو کتاب تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا بیٹا، باغ و بہار، میں آپ کو یاد دلاؤں گا، جو آپ نے 10ویں جماعت میں پڑھا ہے۔ دیکھیے، باغ و بہار جو ہے، باغ و بہار کی کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس ٹائم کہ اصل میں فارسی کا جو قصہ ہے، وہ قصہ کیا تھا؟ قصہ چہار درویش۔ یاد رکھنا، وہ قصہ کیا تھا؟ قصہ چہار درویش، یعنی وہ قصہ، وہ کہانی جس میں 4 درویشوں کا ذکر ہے، جس میں 4 درویشوں کی کہانی بیان ہو رہی ہے۔ اور قصہ چہار درویش جو ہے، اصل میں یہ قصہ جو ہے، یہ فارسی میں تھا، اور اس کے لکھنے والے امیر خسرو تھے، امیر خسرو۔ اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ اس کی بیسک ہے۔
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے، بنیادی نالج کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو اس کے جو لکھنے والے تھے اس قصے کے، لیکن یہ فارسی میں تھا، پرشن امیر خسرو جو ہے، اور باغ و بہار جو ہے یہ اسی کا ترجمہ ہے، اور اس کے ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ میر امن۔ یاد رکھنا، بس کچھ یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ داستان کا نوٹ میں آپ کو پڑھاؤں گا، داستان کسے کہتے ہیں، داستان کی تعریف کیا ہے۔ دوسری بات میں نے کہی کہ باغ و بہار سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ جب ہم پہلے ہی اس کے دیباچے پہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حاتم کی سخاوت کا ذکر ہوا ہے، میر امن نے اس کتاب میں، چونکہ میر امن کی اپنی کتاب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں جو میر امن نے باغ و بہار کا، اس کتاب کا جو باغ و بہار نام رکھا ہے، اصل میں وہ کیا ہے؟ قصہ چہار درویش، جو کتاب تھی امیر خسرو کی، یہ انہوں نے ترجمہ کی تھی، اور پھر اس کا نام باغ و بہار رکھا۔ اور اس کے ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہے میر امن، جو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں، چونکہ فورٹ ولیم کالج آپ کا کوشچن ہے، وہ بھی میں یہاں پر ڈسکس کروں گا ابھی۔ تو میر امن نے اس کو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ تو فورٹ ولیم کالج کی تعریف کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ سبق جو ہے یاد رکھنا ہے آپ کو، یہ سبق اسی باغ و بہار کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر بھی جو یہ قصہ ہے، اگر آپ نے داستان پڑھی ہوگی، داستان کا نوٹ پڑھا ہوگا، وہاں پر ایک اور نام ہے، وہ ہے نو طرز مرصع، نو طرز مرصع۔ اور یہ جو ترجمہ ہوا ہے، یاد رکھنا، ایک تو یہ باغ و بہار کا یہ بھی اردو میں ترجمہ ہے، لیکن آسان اردو میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر امن نے براہ راست ڈائریکٹ قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ اردو آسان میں تھا۔ اور جو نو طرز مرصع ہے، عطا حسین تحسین نے یہ ترجمہ کیا تھا، لیکن یہ مشکل اردو میں تھا، اسی لیے پھر جان گلکرسٹ نے میر امن کو فرمائش کی تھی کہ نہیں، آپ ایک ایسی کتاب کا ترجمہ کرو، لیکن ترجمہ ایسا ہونا چاہیے جو بالکل سلیس ہو، جو بالکل سادہ ہو، جو بالکل آسان ہو۔ تو اس کے جو اس کا جو اردو ہے وہ مشکل اردو میں، اس کا یا دقیق اردو ہم اس کو کہتے ہیں، مشکل اردو۔ بس آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، حاتم کی سخاوت جو ہے یہ سبق باغ و بہار سے لیا گیا ہے، جس کے ترجمہ کرنے والے، یعنی جس کے لکھنے والے میر امن ہیں، چونکہ تبازہ تو ہے نہیں، یہ تو ترجمہ ہے قصہ چہار درویش کا، یعنی باغ و بہار جو قصہ چہار درویش ہے امیر خسرو نے لکھا تھا فارسی میں، لیکن پھر باغ و بہار میں اس کو ترجمہ کیا آسان اردو میں۔ تو یہ سبق جو ہے حاتم کی سخاوت، یہ اسی سے لیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، یہ داستان کی کتاب ہے۔ تو چلیے پہلے ہم براہ راست یہ سبق دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا گیا آپ کی کتاب کے مطابق۔ میں نے شارٹ ایک اس کا ایک خلاصہ بنایا ہے، اس کی سمری یہاں پر بنائی ہے۔ دیکھیے، یہ کہانی حاتم طائی کی رحم دلی، سچائی اور سخاوت کی مثال پیش کرتی ہے۔ جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حاتم طائی جو ہیں وہ کتنے رحم دل تھے، حاتم طائی کی جو سخاوت ہے وہ کیسی تھی، یا حاتم طائی جو ہیں وہ کتنے سچے تھے۔ عرب کے بادشاہ نوفل نے حاتم سے حسد کی وجہ سے، کیونکہ حاتم کافی اپنی سخاوت کے بلبوتے پر وہ کافی مشہور تھے، ایک بادشاہ تھے، ایک طاقتور انسان تھے، لیکن اس کی شہرت دیکھ کر، اس کا نام دیکھ کر، ٹھیک ہے، اس کی فیم دیکھ کر، جو نوفل ہیں وہ بادشاہ تھا کہاں کا، یعنی عرب کے بادشاہ تھے وہ، لیکن ان کو حسد آیا تھا حاتم کی سخاوت کو دیکھ کر یا حاتم کی شہرت کو دیکھ کر۔ تو کیا کہتے ہیں، نوفل نے حاتم سے حسد کی وجہ سے اسے گرفتار کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے کہ جو حاتم طائی ہے اس کو ہم گرفتار کریں گے، اس کی جو پوری سلطنت ہے یا اس کی جو پوری حکومت ہے اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم ختم کریں گے، یعنی حاتم کا کوئی نام ہی نہیں رہے گا۔ تو پوری اس نے اپنا ایک لشکر بھیجا وہاں پر، لیکن حاتم جنگ سے بچنے
اور خون ریزی نہ ہونے دینے کے لیے پہاڑ کی ایک غار میں چھپ گیا۔ حاتم طائی کی انسانیت دیکھیے، حاتم طائی کی سخاوت دیکھیے، حاتم طائی کی ہمدردی دیکھیے۔ انہوں نے کہا کیونکہ وہ جنگ کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ خون خرابے کو، خون ریزی کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک غار میں چھپ جاؤں گا۔ تو وہ دور ایک پہاڑ پر جاتے ہیں، وہاں پر ایک غار ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ چھپ جاتے ہیں تاکہ عوام جو رعایا ہوتی ہے، جو پبلک ہوتی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نوفل نے اعلان کیا کہ جو بھی حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 500 اشرفیہ انعام دی جائے گی، یعنی 500 گولڈن کوئنز ہم ان کو دیں گے جو بھی حاتم کو ڈھونڈ نکالے گا۔ ایک دن بوڑھا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے غار سے قریب پہنچا، یعنی ایک بوڑھا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، اس کے ساتھ اس کے بچے تھے، تو وہ لکڑی کاٹ رہے تھے، غریب تھے، لیکن اس غار کے قریب تھے جہاں پر کون چھپا تھا؟ جہاں پر حاتم چھپا تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا کاش وہ حاتم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جا سکتے، کیونکہ غریب تھے، بادشاہ نے وہاں سے اعلان کیا تھا، تو یہ ان کی ایک امید تھی کہ کاش حاتم ہمیں مل جاتے اور اس کو ہم حوالے کرتے نوفل کے اور ہمیں انعام ملتا۔ تو انعام ملنے سے ان کی غربت دور ہو جاتی۔ کیوں ہم حاتم کو گرفتار کرواتے؟ کیوں ہم حاتم کو نوفل کے پاس، بادشاہ کے پاس لے جاتے؟ تاکہ ہماری جو غربت ہے، یعنی مجبوری کے سبب ہم اس کو اس کے پاس، اس کے حوالے کریں گے تاکہ ہماری غربت جو ہے بالکل دور ہو جائے۔ حاتم نے یہ باتیں سن کر رحم کیا۔ حاتم وہیں پر یہ باتیں سن رہا تھا، ان کی وہ کہانی سن رہا تھا، ان کی وہ باتیں سن رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حاتم نے یہ باتیں سن کر رحم کیا اور غار سے باہر آ گیا۔ اس نے خود کو ان کے حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ اب حاتم یہ باتیں سن رہا تھا، اتنا سخی انسان، اتنا فیاض انسان کیسے برداشت کرے گا کسی کی غربت کو، کسی کی غریبی کو؟ تو اس نے کیا کیا؟ وہ باہر آیا اور ان کو کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ کو انعام ملے گا تو بہتر رہے گا آپ مجھے گرفتار کیجئے اور بادشاہ کے پاس لے جائیے، وہ انعام حاصل کر سکے۔ اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ نہیں، میں خود کو خود ہی انہی کے ہاتھوں گرفتار کرواؤں گا تاکہ ان کی غربت دور ہو جائے۔ مگر بوڑھے نے لالچ کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ وہ کسی کو دھوکہ دے کر دولت حاصل۔ بوڑھا بھی ایک اچھا انسان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں دولت کی لالچ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اس چیز کو ٹھکرایا، اس پیشکش کو ٹھکرایا جو انہوں نے حاتم نے کی تھی۔ حاتم اصرار کرتے ہوئے، زور کرتے ہوئے خود بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اصل میں حاتم نے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ میں نے شارٹ میں یہاں پر لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے حاتم نے ان کو کہا تھا آپ کام کیجئے، مجھے وہاں لے جائیے۔ تو بوڑھی نے وہاں سے انکار کیا اور پھر حاتم نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر میں خود وہاں پر جاؤں گا اور میں کہوں گا اس نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، اب آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی معلوم کرتے ہیں، تو ہوتا یوں ہے کہ اب حاتم خود ہی بادشاہ کی محفل میں جاتے ہیں، اس کے دربار میں جاتے ہیں، کرتے ہوئے خود بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ وہاں کئی لوگ جھوٹے دعوے کرنے لگے کہ انہوں نے حاتم کو گرفتار کیا۔ اب بہت سارے لوگ آئے، بادشاہ سلامت، ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ آئے کیونکہ وہاں پر بھیڑ جمع ہوئی تھی جنگل میں، جہاں پر بوڑھے کو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ مجھے وہاں لے جاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، اس پر حاتم نے کہا سچ یہ ہے کہ یہ بوڑھا مجھے لے کر آیا ہے، اگر سچائی جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھ لو اور جو انعام تم نے وعدہ کیا ہے اسے دے دو۔ حاتم نے آواز لگائی کہ نہیں، سچ تو یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ اصل میں اس بوڑھے نے مجھے یہاں پر لایا ہے، اگر آپ نے سچ جاننا ہے بادشاہ تو آپ ان سے بات کیجئے اور جو انعام کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہ انعام آپ اسے دیجئے۔ بادشاہ نے بوڑھے سے حقیقت پوچھی تو اس نے سچ بتا دیا
کہ حاتم اپنی خوشی سے اس کے ساتھ آیا. تو بوڑھا دیکھیے اس نے وہاں پر بھی لالچ نہیں کی, کہا کہ نہیں, اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حاتم خود میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی غربت دور ہو جائے گی, آپ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ, اصل میں یہ خود آپ کے پاس آئے ہیں. اچھا, نوفل حاتم کی بہادری, سچائی اور رحم دلی سے بہت متاثر ہو گیا. تو نوفل نے جب یہ سنا کہ حاتم تو خود ان غریبوں کے واسطے آیا ہے, تو ان کی ہمدردی دیکھ کر, ٹھیک ہے, ان کی سچائی دیکھ کر, ان کی بہادری دیکھ کر وہ بالکل امپریس ہو گیا, وہ متاثر ہو گیا. اس نے جھوٹ بولنے والوں کو سزا دی اور بوڑھے کو 500 اشرفیہ انعام میں دی. تو اس نے پھر جو یہ جھوٹے دعوے کرنے والے تھے ان کو سزا دی, اور جو انعام انہوں نے رکھا تھا حاتم کے لیے تو وہ انہوں نے اس بوڑھے کو دیا. آخر میں نوفل نے حاتم کا سارا مال و اسباب واپس کر دیا. جو کچھ انہوں نے لوٹ لیا تھا, جس پر انہوں نے قبضہ جمایا تھا, اس کی حکومت پر, اس کے گھر پر, اس کے مال و دولت پر, تو وہ سب کچھ انہوں نے لوٹا دیا. کس سبب سے؟ حاتم کی ہمدردی دیکھ کر, کہ ایک تو حاتم کا میں شکار کرنے والا تھا, اس کو میں قتل کرنے والا تھا, یا اس کو میں گرفتار کرنے والا تھا, تو وہ چھپ گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن جو ہی انہوں نے کسی کو پریشان دیکھا, غریبی میں دیکھا, تو ان کی غربت ان کو راس نہیں آئی. ان کی غریبی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, یا اپنے آپ کو خود گرفتار کروایا. تو یہ چیز ان کو بھا گئی. تو اس چیز نے بادشاہ کو متاثر کیا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو یہ نوفل ہوتا ہے وہ اس کو سارا مال و اسباب واپس کر دیا, اور اسے دوبارہ قبیلے کا سردار بنا دیا. یہ کہانی ہمیں, اب یہ کہانی بس سمپل ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ اپنے الفاظ میں لکھتے ہو, لیکن یہاں پر یہ آسان الفاظ میں نے لکھا ہے. اب یہ کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں سچ بولنے, لالچ سے بچنے اور دوسروں کی مدد کرنے اور سچی انسان کا سبق دیتی ہے. تو اس کی جو سینٹرل تھیم ہے, اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے, اس میں کہانی میں کیا سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں لالچ سے بچنا ہے, ہمیں سچ بولنا ہے, ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے, اور ہمیں سچی انسانیت کا لوگوں کو سبق دینا ہے, لوگوں کو انسانیت کی طرف بلانا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں سے ہمدردی کرنی ہے, لوگوں سے پیار و محبت سے پیش آنا ہے, اور ہمیں لالچ سے بچنا ہے. تو یہی سبق ہمیں اس سے ملتا ہے, یہی میسج ہمیں اس سے ملتی ہے. تو یہ بالکل مختصر سا سبق تھا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ دیکھیے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں, چونکہ اس کا آپ کو بیٹا خلاصہ آتا ہے, تو یہ خلاصہ آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہو, اور آرام سے آپ پھر ایگزام میں لکھ سکتے ہو. اب چونکہ یہ جو سبق ہے, یہ سبق میں نے آپ کو کہا کہ یہ سبق جو ہے یہ میر امن کی کتاب, میر امن نے جو ترجمہ کیا تھا قصہ چاہت درویش کو, اس کا نام پھر انہوں نے باغ و بہار رکھا, جو انہوں نے ترجمہ اردو آسان زبان میں کیا تھا. اب ہم دیکھیں گے, چونکہ آپ کو کوشچن ہے وہاں پر, میر امن کی ادبی زندگی پر آپ نے کچھ لکھنا ہے, یا میر امن کے حوالے سے آپ کو نوٹ لکھنا ہے. تو آسان الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے میر امن کون تھے. چونکہ میر امن کے حوالے سے آپ دیکھیے, انہوں نے خود اپنے دیباچے میں لکھا ہے, یا ہم جب باغ و بہار کی کتاب دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے ان کے متعلق زیادہ ہمیں معلومات نہیں ملتی ہیں, زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. تو جو کچھ ہے وہ ہم یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے مختصر. میر امن دہلوی کا اصلی نام میر امان اللہ تھا, ٹھیک ہے, چونکہ دہلی میں رہنے والے تھے تو ان کا جو اصل نام ہے وہ امان اللہ تھا. آپ کی ولادت یعنی پیدائش, آپ کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی, چونکہ جب پہلے زمانے اس کو ہم دہلی کہتے تھے, اب ہم دلی کہتے ہیں. آپ اپنا تخلص لطف کیا کرتے تھے, چونکہ دیٹ مینز کہ میر امن ایک شاعر بھی تھے, چونکہ انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ لطف رکھا تھا. لیکن بعد میں میر امن رکھ دیا, اس کے بعد وہ اپنا جو تخلص ہے چینج کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور بھی, شاید فورٹ لم کالج میں ایک اور شاعر ہوتا ہے جو اپنا نام یا اپنا تخلص لطف کرتے ہیں, تو پھر وہ میر امن کے نام سے ہی مشہور ہوئے. اور آپ کے آبا و اجداد, اینسسٹرز جو ان کے تھے, ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ مغلیہ سلطنت یا مغلیہ سلطنت میں بڑے بڑے, یہ بڑے بڑے ہیں, بڑے بڑے
عہدوں پر فائز تھے، یعنی وہ بڑے بڑے ملازم تھے وہاں پر جب مغلیہ سلطنت چل رہی تھی۔ دہلی پر جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ دلی جو ہے، دہلی کا جو شہر ہے، اس پر بار بار حملہ ہوا ہے، وہ چاہے احمد شاہ ابدالی نے کیا ہے، وہ چاہے نادر شاہ نے کیا ہے، یا چاہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں انگریزوں نے اسی پر بھی دھاوا بول لیا، تو اس کو اجڑا ہوا شہر کہا جاتا ہے، یعنی وہ شہر جو بار بار اجڑا، وہ شہر جس پر بار بار حملہ کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب دہلی پر احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو آپ کا خاندان یعنی میر امن کا خاندان جو ہے وہ دہلی سے ہجرت کر کے پہلے وہ پٹنہ آئے، اور ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ کلکتہ میں اپنی سکونت اختیار انہوں نے مستقل سکونت انہوں نے پھر کلکتہ میں اختیار کی۔ اور یہاں پر نواب دلاور جنگ جو ہوتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ نواب دلاور جنگ نے آپ کو اپنے چھوٹے بھائی میر کاظم کو تعلیم دینے پر مامور کیا، یعنی ان کے استاد وہ بن گئے، ان کو پڑھانے کے لیے انہوں نے اس کو رکھا، کس نے؟ نواب دلاور جنگ نے۔ یہ کام 2 سال یعنی وہ ان کو پڑھاتے تھے، یہ کام وہ 2 سال تک کرتے رہے۔ پھر میر بہادر علی حسینی جو ان کے دوست ہوتے ہیں میر امن کے، وہ کیا کرتے ہیں ان کے ذریعے ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک رسائی حاصل کی۔ جان گلکرسٹ جو ہے، یاد رکھنا، ابھی ہم فورٹ ولیم کالج پڑھیں گے، وہ اس فورٹ ولیم کالج میں شعبہ اردو جو ہے، ڈپارٹمنٹ آف اردو جو ہے، اس کے اپنے صدر ہوتے ہیں یا اردو کے پروفیسر ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے جو دوست ہوتے ہیں جس کا نام ہے میر بہادر علی حسینی، وہ ان کو فورٹ ولیم کالج میں لے جاتے ہیں، وہاں پر جان گلکرسٹ کے سامنے لاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم مقرر ہوتے ہیں۔ یہاں انہیں ترجمہ کا کام، ٹرانسلیشن کا کام انہیں دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ان کو جو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، ماہانہ انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ منتھلی 40 روپیوں کے عوض سونپا گیا، یعنی ان کی جو سیلری تھی، ان کا جو معاوضہ تھا، ٹھیک ہے، ان کی جو تنخواہ تھی وہ 40 روپے تھی، اور ان کا کام کیا تھا؟ وہاں پر ان کو جان گلکرسٹ نے وہاں پر کام سونپا تھا کہ آپ نے مشکل کتابوں کا یا انگریزی کتابوں کا ترجمہ اردو میں، آسان اردو میں کرنا ہے۔ ادبی خدمات میر امن کے حوالے سے، جب تک اردو ادب کا نام باقی رہے گا تب تک میر امن دہلوی کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ یاد رکھنا، جب تک اردو ادب ہے تب تک میر امن کا نام لیا جائے گا۔ آپ دیکھیے میر امن کی کتاب باغ و بہار کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ 1802 کا معاملہ ہے، 1804 کا معاملہ ہے، آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج بھی ان کی کتاب بڑی بڑی جامعات میں پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹیز میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، باغ و بہار کی کتاب۔ تو ان کا نام جو ہے، جب تک اردو لٹریچر ہے، جب تک اردو ادب ہے، تب تک میر امن کا نام باقی رہے گا۔ میر امن کا جو کنٹریبیوشن ہے اردو ادب کے حوالے سے وہ باقی رہے گا، اس کا اعتراف کیا جائے گا، لوگ کرتے رہیں گے۔ اچھا، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میر امن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فورٹ ولیم کالج، جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، میر بہادر علی حسینی نے ان کو وہاں لیا تھا، جان گلکرسٹ کے سامنے رکھا تھا، اور جان گلکرسٹ نے ان کو پھر کام دیا، ترجمے کا کام فورٹ ولیم کالج میں۔ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر کیا کیا؟ فارسی قصہ چہار دروے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اس کا کیا کیا انہوں نے ترجمہ اردو زبان میں باغ و بہار کے نام سے کیا تھا، اس کا نام پھر انہوں نے باغ و بہار رکھا ہے۔ اور یہ کتاب بہت مقبول ہوئی، جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا، آج بھی یہ کتاب یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، وہ چاہے کشمیر یونیورسٹی ہوں، وہ چاہے آپ دلی یونیورسٹی دیکھتے ہیں، وہ چاہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، وہ چاہے کوئی JNU جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، تو ہر ایک یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں اس کو بطور سلیبس اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے آج بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے صرف 2 کتابیں ترجمہ کی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے گنج خوبی بھی لکھی ہے، یہ بھی ایک ترجمہ تھا۔ باغ و بہار سے ہی دقیق
दकी कहते हैं मुश्किल, दगी कहते हैं हम बेटा मुश्किल को, यानी मुश्किल उर्दू के बजाय आम फहम उर्दू लिखने का रिवाज शुरू हुआ। यानी इससे पहले जो हम उर्दू देखते हैं, क्योंकि जब हम यही किताब जो किस्सा चहार दरवेश है, इसका जो एक और तर्जुमा हुआ था नो तर्ज मुरस्सा के नाम से, वो दकीक उर्दू था, उसमें दकीक उर्दू थी, उसमें मुश्किल जबान इस्तेमाल हुई थी। लेकिन कहा जाता है, उर्दू की तारीख बताती है कि बागो बहार जो मीर अमन ने तर्जुमा किया था किस्सा जहार दरवेश का, वहीं से आसान और सादा और सलीस उर्दू का आगाज होता है, रिवाज पड़ता है। मीर अमन की तहरीर जो कुछ उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सादा है, वो बिल्कुल साफ है, वो बा मुहावरा है। मुहावरा यानी जो इडियम्स होते हैं, जो हम रोजमर्रा बातें इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने वही मुहावरे अपनी जबान में इस्तेमाल किए हैं जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा। सर सैयद अहमद खान और ने मीर अमन की अदबी खिदमात का एतराफ करते हुए लिखा था। सर सैयद अहमद खान फोर्ट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उर्दू अदब के हवाले से, तालीम के हवाले से, उन्होंने मीर अमन के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? वो लिखते हैं, वो एतराफ करते हैं, वो इकरार करते हैं, मीर अमन दहलवी को उर्दू नसर कैसे कहते हैं? प्रोज को। ठीक है बेटा, प्रोज और पोएट्री कहते हैं कि मीर अमन दहलवी को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। याद रखना, ये एक कोट है, यहां पर एक कौल है। सर सैयद अहमद कहते हैं कि जो मकाम मीर तकी मीर उर्दू के बड़े शायर हैं, बादशाह गजल जिसको कहा जाता है, इन्हें गजल का बादशाह मीर तकी मीर एक बहुत बड़ा शायर है उर्दू अदब का, तो शायरी में जो उनका मकाम है वही मकाम मीर अमन का उर्दू नसर में है, यानी प्रोज में है। ठीक है, तो यहां पर उनकी अहमियत वाज़िया हो रही है सर सैयद के। इसी तरह बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक जिसे हम कहते हैं, वो भी लिखते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? जहां वो आसानी से, वो से मुराद है मीर अमन, अब्दुल हक लिखते हैं जहां वो आसानी से अरबी और फारसी के अल्फाज लिख सकते थे, कहते हैं कि जहां पर वो लिख सकते थे कि फारसी जबान में या अरबी जबान में, लेकिन वहां पर भी उन्होंने सीधे साधे लफ्ज को तरजीह दी है। यानी मीर अमन ने सादा अल्फाज और सलीस जबान इस्तेमाल की है ताकि हर एक जबान को समझ सके। तो ये भी उनकी यहां पर अहमियत के हवाले से ये वाज़िह कौल है, उनकी अहमियत यहां पर हमें मालूम होती है। मीर अमन की तहरीर करदा बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें जो 5 किस्से पेश हुए हैं वो आसान और दिल नशी जबान में है। जो कुछ उन्होंने इसमें बयान किया है बिल्कुल आसान जबान में इस्तेमाल हुआ है। उन किस्सों में अखलाकी रंग भी है और हुस्न इश्क की दास्तान भी है। हमें अखलाक के हवाले से भी चीजें मिलती हैं और हुस्न इश्क के हवाले से भी हमें बातें मिलती है। लेकिन ये सब खूबियां उसी वक्त काबिल जिक्र होती है जब किस्से की जबान में सफाई और जोर हो। यानी आप बड़े से बड़ा किस्सा, बड़े से बड़ी स्टोरी आपने बयान करनी हो, एक बेहतरीन स्टोरी आपने बयान करनी हो, लेकिन स्टोरी तभी मुकम्मल होगी, तभी बेहतरीन बनेगी जब उसमें वो लैंग्वेज यानी जब जबान का सही इस्तेमाल हो, जब जबान का सादा और सलीस इस्तेमाल उसमें हो, सादा अल्फाज हो इसमें, जब जबान की सफाई पर जोर दिया जाए, तब जाके वो कहानी भी बेहतरीन बन जाती है। और यही चीजें हम बागो बहार में देखते हैं। तो ये मीर अमन के हवाले से ये मालूमात थी जो मैंने आपके साथ साझा की। तो बस ये एक आसान सा नोट है उनके हवाले से, ये आप आराम से लिखते हो। चूंकि आपको एक क्वेश्चन आता है ऑथर्स के हवाले से, तो मीर अमन आपके लिए काफी है क्योंकि आपने इसको 10वीं जमात में पढ़ा है। ओ, थोड़ा सा इसमें और है, मीर अमन की जबान इतनी सादा नहीं है। हाँ, इतना भी नहीं समझना है, शायद वो ज्यादा ही सादा जबान थी उनकी, नहीं जितनी बज़ाहिर मालूम होती है, जितनी हमें दिखती है, लेकिन उसमें खामखा की रंगीनी और पेचीदगी भी नहीं है। कोई जबान को
کسی کی زبان میں بناوٹ ہوتی ہے، وہ الفاظ کو بناتے ہیں، اپنے ہی الفاظ ایڈ کرتے ہیں، اس میں ایک بناوٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں میر امن کی زبان میں ویسا نہیں تھا۔ ان کے پاس عربی، فارسی اور دیسی ہر طرح کے الفاظ کا ذخیرہ تھا۔ ان کو عربی الفاظ پر دسترس حاصل تھی، عربی، اردو اور فارسی الفاظ پر دسترس حاصل تھی، ہولڈ تھا، اور اسے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ میر امن کو محاکات اور جزیات نگاری پر بھی کمال کا عبور حاصل تھا، یعنی جو کہانی بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا جزیات نگاری جو ہے، تو ان چیزوں پر ان کو کافی ہولڈ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کا قیام اردو ادب کی تاریخ میں ایک، اب یہ اب دوسرا سوال ہے، یہاں سے یہ میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا، یہاں تک میر امن کا نوٹ ہوتا ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوشچن جو ہے، اس کے بعد چونکہ یہ جو فورٹ ولیم کا مسئلہ ہے یہ میں آپ کو آگے پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہم ضروری نہیں ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے، چونکہ میر امن کا نوٹ ہے تو اس کو ہم پھر بعد میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ داستان ہے، داستان تو آپ نے پڑھا ہے، داستان کا نوٹ پھر سے میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کی جو لیول ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ اس وقت 11ویں جماعت میں ہیں، تو داستان میں زیادہ چینج نہیں آئے گی، بالکل 10ویں جماعت میں جو آپ نے پڑھا تھا وہی ہے۔ اردو کی نثری اصناف بیٹا جتنی بھی ہیں، چاہے داستان ہوں، چاہے ناول ہوں، چاہے افسانہ ہوں، چاہے خاکہ ہوں، چاہے انشائیہ ہوں، یا چاہے کوئی اور بھی صنف ہوں، یا باقی جو اصناف ہیں، لیکن شعری اصناف کے بغیر جو بھی پروز والے پارٹس ہیں اردو ادب میں، کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے مقبول ترین صنف اگر کوئی ہے وہ ہے داستان۔ ہمارے ہاں ناولوں سے پہلے داستانوں کا رواج عام تھا، ناول سے پہلے داستان کا زمانہ تھا، کہانی سننے اور سنانے کا فن جو ہے، عمل جو ہے جاری تھا یا اس کا رواج تھا، اور درباروں میں داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے جو باقاعدہ مجلس میں داستانیں سنایا کرتے تھے، یعنی داستان سننے کے لیے، داستان سنانے کے لیے ایک ملازم رکھا جاتا تھا، تاکہ وہ لوگوں کو اس دربار میں، اس محفل میں، ایک محفل ہوا کرتی تھی جہاں پر لوگ آتے تھے خوشی حاصل کرنے کے لیے، مسرت حاصل کرنے کے لیے، فرحت حاصل کرنے کے لیے، تو ایک ملازم رکھا جاتا تھا۔ اور مقصد کیا ہوتا تھا داستانوں کا؟ دیکھیے، ان داستانوں کا مقصد سامعین کو کچھ دیر کے لیے مسرت یا مسرت آپ کہتے ہو مہیا کرنا تھا، یعنی لوگ جو ہے انٹرٹین کے لیے اس محفل میں جاتے تھے اور کہانی سنتے تھے، یعنی ایک وقت تھا لوگ بیٹھتے تھے، یا آپ نے بھی کبھی اپنے نانا نانی، دادا دادی وغیرہ سے کوئی نہ کوئی کہانی سنی ہوگی، کیونکہ وقت تھا لوگوں کے پاس، فرصت ہوا کرتی تھی لوگوں کے پاس، زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، زیادہ وہ ایکسپلوژن آف نالج نہیں تھا، تو لوگوں کے پاس وقت تھا، تو وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے محفل میں جاتے تھے، اور کوئی نہ کوئی ابھی کہانی، مطلب اس کا موضوع کچھ بھی ہو، کوئی اخلاقی داستان ہو، کوئی جنگ پر داستان ہو، کوئی عشق پر داستان ہو، تو لوگ جاتے تھے اور وہاں پر انٹرٹین کرتے تھے۔ اور یہ داستانیں جو ہے قصہ در قصہ مختلف قصوں میں قصے اس میں بیان کیے جاتے تھے، یا مختلف ہم کہیں گے ایپیسوڈز میں اس کو بیان کیا جاتا تھا، اور قسط وار ایپیسوڈز میں ان کو بیان کیا جاتا تھا۔ ان میں زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے، یعنی ریئلٹی کے ساتھ، ریئل لائف کے ساتھ، حقیقی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ خیالی کہانی ہوا کرتی تھی۔ اور مافوق الفطرت، یاد رکھنا، مافوق الفطرت، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے فزکس پڑھی ہوگی، چلو اگر آپ نے اب آرٹس لیا ہے لیکن 10th میں آپ نے فزکس جب پڑھی، فزکس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، دو چیزیں، ایک تو ہے فزکس میں آپ ٹائم پڑھتے ہو، آپ اسپیس پڑھتے ہو، آپ میٹر پڑھتے ہو وغیرہ وغیرہ، یا فزکس میں ہم کائنات جو ہیں، یعنی دنیا جو ہے، ورلڈ جو ہے، اس کی ظاہری شکلوں کا ہم وہاں پر اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس ایک ایسی چیز ہے بیٹا جس میں ہم ایگزسٹنس آف گاڈ پڑھتے ہیں، جس میں ہم جو روح ہے انسان کی اس کو پڑھتے ہیں، جس میں ہم باقی چیزوں کے پڑھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں ہم میٹا فزکس میں پڑھتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی، یعنی جہاں پر سائنس جو ہے، جہاں پر سائنٹیفک ریسرچ بھی بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے، وہ بھی وہاں پر کام نہیں کرتی ہے، وہ ہے میٹا فزکس، یعنی خدا کیا ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ کیا ہے، یا ورلڈ وغیرہ باقی چیزیں جو ہے، یا روح جو ہے، یا جنات جو ہیں۔ تو اب مافوق الفطرت کے بارے میں یہاں پر میں بات کر رہا ہوں، مافوق الفطرت سے مراد وہی ہے،
وہ چیزیں جو انسان کے وہم و گمان سے باہر ہوں، جو ہمارے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں کو دیکھ کر یا سن کر یا سوچ کر ان کے بارے میں انسان کی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے، حیران ان کی عقل ہو جاتی ہے، تو اس مافوق الفطرت جو ہے یہ مراد ہے، جس میں جن ہیں، جس میں پریا ہیں، دیو وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ان کا تعلق جو ہے میٹا فزکس سے ہے، یعنی جنوں، دیووں اور پریوں کے محیر العقول، محیر العقول سے مراد ہے محیر، یعنی عقل کو حیران، عقل کی جمع ہے عقول، تو عقلوں کو حیران کرنے والے کارنامے بڑے حیرت انگیز اسلوب میں، بہترین انداز میں ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔ اگرچہ داستان کے قصے، وہ کہانی جو ہے خیالی ہوا کرتی تھی، کوئی حقیقت سے واسطہ نہیں تھا، لیکن جب ہم داستان پڑھتے ہیں ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پر ہم داستان پڑھیں گے باغ و بہار کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کی زبان کیسی تھی، آج سے 200 سال پہلے کا کلچر کیسا تھا، تہذیب کیسی تھی، رسم و رواج کیسے تھے، لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کا کام کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کے معاشرے کی، سوسائٹی کی ایک عکاسی، ایک امیج ہمارے سامنے آ جاتی تھی کہ وہاں کا کلچر، وہاں کی زبان، وہاں کی تہذیب کیسی تھی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہوتی تھی، اگرچہ ریئلٹی سے بیان نہیں ہوتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ چیزوں کا ہمیں، جس طرح آپ مووی دیکھتے ہو، آپ کوئی سیریل دیکھتے ہو، تو ہمیں اس سماج کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جس سماج میں وہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ بھائی اس سماج میں یہ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ استحصال کیا جا رہا ہے، یا باقی مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی عکاسی معلوم ہوتی ہے۔ داستان کو کامیاب بنانے میں اجزائے ترکیبی، اس کے جو کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ پارٹس ہوتے ہیں جن سے داستان کامیاب بنتی ہے، جن میں پلاٹ ہیں، جن میں طوالت ہے، یعنی اس کا لمبا ہونا، کہانی کا لمبا ہونا، یا اس میں جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، کردار نگاری، اس میں جو امیجری بیان کی جاتی ہے، منظر نگاری۔ جب آپ داستان پڑھتے ہو تو انسان ہو بہو خود کو اسی منظر میں پاتا ہے، اسی جگہ پر پاتا ہے۔ تو اس طریقے سے داستان نگار جو ہے، داستان گو جو ہے، یا داستان لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ اس کی امیجنیشن بیان کرتا ہے۔ اچھا، اور اسلوب، اس کا انداز بیان جو ہوتا ہے، اس کا اسٹائل جو ہوتا ہے، وہ بھی اس میں ہم پڑھتے ہیں، تو ان کا ہونا لازمی ہے۔ اردو کی پہلی داستان صبرس ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہے ملا وجہی، 1635 میں اس کو لکھا گیا تھا۔ اس کے مصنف ملا وجہی ہیں۔ شمالی ہند میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان قصہ مہر افروز دلبر ہے، جس کے لکھنے، اچھا، اسی طرح نو تحسین کی، یعنی نو طرز مرصع جو ہے عطا حسین تحسین جو ہوتے ہیں، جس کا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، وہ ہے نو طرز مرصع۔ اصل میں یہ کہانی بھی، یہ داستان بھی ترجمہ ہے قصہ چہار درویش کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ اردو جو ہے اس سے مشکل اردو بیان ہوئی ہے یا استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح رجب علی کی فسانہ عجائب، فسانہ عجائب ہے یہاں پر، یہ ٹھیک ہے، اور فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی مشہور داستان باغ و بہار، جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، میر امن کا ایک بہترین کارنامہ ہے۔ اس کے بغیر آرائش محفل ہیں، مذہب عشق وغیرہ بھی مشہور ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری داستانیں ہمیں ملتی ہیں فورٹ ولیم کالج کے اندر بھی، فورٹ ولیم کالج کے باہر بھی، فورٹ ولیم کالج سے پہلے بھی، تو یہ مشہور داستانیں ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب دنیا میں تبدیلی آتی ہے، جب دنیا میں ریولوشن آتا ہے، جب دنیا میں چینج آتی ہے، یہ چینج جو ہے نا ہر ایک شعبے کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح ہوا کیا، اردو لٹریچر بھی چینج ہوا، اردو لٹریچر پر بھی، اردو ادب پر بھی اثر ہوا۔ تو رفتہ رفتہ ہوا کیا، اردو داستان جو ہے اس پر اثر پڑا۔ کیا ہوا پھر، جب 20ویں صدی آئی، جب 19ویں صدی آئی، جب جدید دور آیا، تو اس میں کیا ہوا، 19ویں صدی کے آخر میں جب نئی تہذیب آئی، جب نیو کلچر آیا، جب ماڈرن کلچر آیا، تو اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تو اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف، تو اس میں بھی چینج آ گئی، اس میں بھی نئی ڈائمنشنز آ گئی، نئی جہتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے انسان کو خیالی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں لایا۔ تو انسان اب داستانیں ابھی تک سنتا تھا، کہانیاں سنتا تھا، جن کا حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا، تو اب انسان جو ہے ریئلٹی کی دنیا میں آ گیا، اب انسان کہانی کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گیا۔ تو اس سے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، داستان زوال پذیر ہوتی ہے۔ اگر جو داستان زوال پذیر ہوئی
لیکن جو کچھ بھی ہمیں اردو کے ورثے میں انہیں وراثت میں ملا وہ داستان ہی کے سبب ملا. جو کچھ ہم اردو ادب کا دیکھتے ہیں پھر یہ ہمیں داستان کے ان کو جو کچھ بھی ہمیں ملا پھر آگے وہ اردو ادب کی جو یہ مشہور ترین جو داستان ہے یا داستان میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں داستان کی بدولت ملا ہے. تو داستان کا کنٹریبیوشن ہم نہیں بھول سکتے ہیں. اگرچہ آج کل داستانوں کا دور نہیں رہا کیونکہ اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے کہ ایک لمبی کہانی سنیں گے, ایک محفل میں بیٹھیں گے, وہاں پر وہ مذہب پر, وہاں پر وہ عشق پر, وہاں پر وہ جنگ پر کوئی سٹوری سنیں گے. لیکن لوگوں کے پاس ایسا وقت نہیں ہے. آج ٹیکنوکریٹک کا زمانہ ہے, آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, لوگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے. آج ریل کا زمانہ ہے کیونکہ آج 1 منٹ میں لوگ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تیز رفتاری کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ داستان کا نوٹ تھا. اب کوشچن کیا ہے؟ یہ کوشچن ہی ایسا, مثال خلاصہ وہ بھی کوشچن ہے, میر امن کا نوٹ وہ بھی کوشچن ہے, داستان کا نوٹ وہ بھی کوشچن ہے. تو تینوں کوشچن یعنی ایک چیپٹر کو اگر آپ پڑھو گے اچھے سے تو اس میں آپ کے 8-10 مارکس بنتے ہیں. کوشچن ہے باغ و بہار کی ادبی اہمیت اور افادیت. فائدہ کیا ہے باغ و بہار ادب کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے. باغ و بہار جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو اردو کی داستان ہے. چلیے پڑھتے ہیں. جواب, اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو بہت بلند مقام حاصل ہے. میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی کہ اردو میں جو نثر ہے آسان نثر ہے, یاد رکھنا بیٹا. چونکہ اس وقت اگر میں آپ کو سچ بتاؤں یہ کلاس میں ریکارڈ کر رہا ہوں برابر رات کی 1:30 بجے میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. تو آپ سنیے, نثر جو ہے داستان سے پہلے جو پروز لکھا گیا تھا, جو نثر لکھی گئی تھی اردو ادب میں وہ مشکل تھی, وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو بہت بلند مقام حاصل ہے. چونکہ باغ و بہار جب لکھی گئی, میر امن نے جب اس کا ترجمہ کیا قصہ چہار درویش کا, بالکل آسان زبان میں کیا. تو وہیں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی آسان اور سادہ نثر کا آغاز جو ہے باغ و بہار سے ہی ہوتا ہے. اس میں چار درویشوں کی کہانیاں ایک بادشاہ کے ذریعے, اس میں 4 درویشوں کا قصہ ہوتا ہے. وقت ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا, انشاءاللہ اس میں مزہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ذریعے ان 4 درویشوں کا جو واقعہ ہے, جو کہانیاں ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے, ان کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے جو افسانوی طرز کی ابتدائی مثالیں ہیں. یعنی اس کے بعد ہی ہم پھر ناول کا زمانہ, افسانے کا زمانہ دیکھیں تو ہمیں نشانیاں جو ہیں, ہمیں نقوش جو ہیں وہ ہمیں داستان میں ہی ملتے ہیں. ان کہانیوں کو تمہید اور خاتمے کے ذریعے جوڑ کر ایک دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے. جو کہانی اس میں بیان کی گئی ہے, جو درویشوں کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے, اس میں کیا ہوا ہے تمہید یعنی آغاز سے پہلے جو کچھ ہم موضوع سے ہٹ کر کہتے ہیں, سٹارٹنگ, اس کو ہم تمہید کہتے ہیں. اور خاتمہ, اس کی جو اینڈنگ ہے, کہتے ہیں کہ اس کو بالکل بہترین طریقے سے جوڑ کر اور دلچسپ طریقے سے پیش کیا گیا ہے, جس سے کیا ہوا, جس سے اردو افسانے کی بنیاد پڑتی نظر آتی ہے. تو پھر دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں افسانے کا آغاز بھی ہوتا ہے. یعنی افسانہ جو ہوتا ہے, افسانے کا جو ہم نوٹ پڑھیں گے یا افسانہ جو ہم آگے پڑھیں گے تو افسانے کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور افسانے کی ایک ارتقا ہوتی ہے اور افسانے کا ایک خاتمہ ہوتا ہے, یعنی افسانہ مکمل ہوتا ہے. اسی طرح ان قصوں میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو گویا کہ افسانے کے جو نقوش ہے وہ ہمیں اس میں ہی ملتے ہیں. کتاب میں دہلی کی تہذیب, جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا, یعنی داستان کا تعلق اگرچہ خیالی ہے, حقیقی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, لیکن جس زمانے کے بارے میں, جس تہذیب, جس ملک کے بارے میں, جہاں ہم یہ جس جگہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں کی تہذیب کیسی تھی, وہاں کا کلچر کیسا تھا, وہ ہمیں معلوم. کہتے ہیں کہ کتاب میں دہلی کی تہذیب, یہ باغ و بہار کی کتابیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کی تہذیب کیسی تھی, کلچر کیسا تھا, زبان اور روزمرہ زندگی, لوگوں کی زبان کیسی تھی, وہ روزمرہ وہ زندگی گزارتے کیسے تھے, رسم و رواج کیسے تھے, ان کا لباس کیسا تھا. کیا ہوتا ہے اس سے کہ زندگی کی خوب عکاسی کی گئی ہے جو اسے تاریخی اور معاشرتی اعتبار سے
بھی اہم بناتی ہے. یعنی ہمیں ایک تاریخی داستان معلوم ہوتی ہے, ہمیں ایک معاشرتی داستان معلوم ہوتی ہے, تو اس کا ایک الگ ہی مقام بنتا ہے. باغ و بہار کی سب سے نمایاں خوبی یاد رکھنا اس کا سادہ, رواں اور دل نشیں انداز بیاں ہے. یہ سادہ زبان میں ہے اور اس کا جو انداز ہے وہ بالکل دل نشیں ہے, دل کو بھانے والا انداز ہے, اور اس میں ایک روانی ہے. یہ داستان جو ہے آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھتی ہے اور اختتام پر پہنچتی ہے. اس سے پہلے اردو نثر میں فارسی کا اثر غالب تھا. ہاں حقیقت ہے, اردو نثر میں ہم زیادہ فارسی کے الفاظ دیکھتے تھے, جو ہم نے نو طرز مرصع میں دیکھا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہمیں دقیق اردو ملی, جس میں ہمیں فارسی کے الفاظ ملتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, اور زبان پیچیدہ تھی, مشکل زبان تھی, لیکن میر امن نے عام بول چال, جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, جو کچھ ہمیں وہاں پر پڑھا, عام بول چال کی زبان اختیار کر کے نثر کو عام فہم بنا دیا. انہوں نے اس کو بالکل سلیس بنایا, بالکل سادہ اور بالکل آسان بنایا. یہی انداز بعد میں غالب, سر سید احمد خان اور دوسرے بڑے ادیبوں نے اپنایا. یوں باغ و بہار کو اردو نثر کا پہلا شاہکار, یہ اردو نثر کا جو ماسٹر پیس ہے, شاہکار, وہ باغ و بہار ہے, اور جدید نثر کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیے, کہتے ہیں کہ جو انداز بیان نثر میں میر امن نے اپنایا تھا, اسی کے پھر پیرو جو ہیں اس کو پھر فالو کس نے کیا, غالب, یعنی غالب اور سر سید احمد خان کا انداز پھر, یا بڑے بڑے باقی ادیب جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرز کو, اسی انداز کو اپنایا. جو انداز, جو طرز, جو سادگی, جو سلیس یا سادہ الفاظ میر امن نے نثر میں اختیار کیے تھے, تو اسی کو پھر لوگوں نے آگے بڑھایا. ہو گیا ایک سوال. اب آخری سوال, فورٹ ولیم کالج نے اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ یعنی فورٹ ولیم کالج کیا ہے, فورٹ ولیم کالج کہاں ہے, فورٹ ولیم کالج میں کیا کچھ ہوا, وہ ہم دیکھیں گے. ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس میں 8 یا 10 مارکس ہوتے ہیں ایک ہی کوشچن میں شاید. اردو زبان و ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج ایک اہم مقام ہے, چونکہ فورٹ ولیم کالج انگریزوں نے اس کی بنا ڈالی تھی, اس کی بنیاد ڈالی تھی. اگرچہ ان کے مقاصد اور تھے, وہ تو سب جانتے ہیں کہ انگریزوں کا مقصد کیا تھا ہندوستان آنے کا, لیکن اس کے پیچھے کون سی پالیٹکس تھی, کیا سیاست تھی, وہ ہمیں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ اردو ادب کو ملا ہے, وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. ادب کے حوالے سے اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے فورٹ ولیم کالج جو ہے اس نے کیا کچھ کیا. اردو زبان و ادب کو فورٹ ولیم کالج کے ذریعے کوئی ترقی ملی کیا؟ اس کی ترویج کے حوالے سے, اردو زبان و ادب کی ترویج کے حوالے سے, اس کی حفاظت کے حوالے سے, اس کی ترقی کے حوالے سے فورٹ ولیم کالج کا کوئی رول ہے, وہ ہم دیکھیں گے. اردو زبان و ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا اہم مقام ہے. اس کالج نے اردو کی جو خدمت کی ہے اسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. انگریزوں کا مقصد کیا تھا وہ الگ بات ہے, لیکن اردو کے حوالے سے اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ کبھی ہم نہیں بول سکتے, نہ ہی بلا سکتے. اس کالج نے اردو کے دامن کو وسیع کیا, یعنی اردو کا جو دامن ہے وہ وسیع سے وسیع, یعنی براڈر ویژن ایک عطا فرمایا فورٹ ولیم کالج نے اردو ادب کو. کس طرح وہ میں آپ کو بتاؤں گا, یا میں نے آپ کو باغ و بہار کے سلسلے میں وہ بتایا. اسے نیا انداز اور اسلوب عطا کیا اور زبان کی سادگی کا ایک عمدہ راستہ دکھایا. بالکل, یعنی میں نے آپ کو ابھی بتایا باغ و بہار سے پہلے جو کچھ بھی زبان استعمال ہوتی تھی, دقیق اردو, مشکل اردو, یا فارسی آمیز الفاظ استعمال, فارسی کے الفاظ استعمال ہوتے تھے اردو میں. لیکن پھر فورٹ ولیم کالج میں ہی ہے باغ و بہار کا ہم دیکھتے ہیں, دور دیکھتے ہیں, میر امن کا دور دیکھتے ہیں, جو انہوں نے فارسی کا قصہ ترجمہ کیا تھا, تو وہیں سے اردو سلیس یا سادہ یا نثر کو آسان بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے ہی وہ راستہ جو ہے اختیار کیا گیا. وہیں سے ہمیں عمدہ راستہ اس کا دکھائی دیتا ہے. ساتھ ہی اس نے ترقی کا نیا راستہ دکھایا. حالانکہ دیکھا جائے تو کالج کے قیام کا مقصد انگریز افسروں کو ہندوستانی تہذیب اور زبانوں سے واقف کرانا تھا. ایک مقصد یہ تھا کہ جو ہندوستان میں انگریز آئے تھے, فورٹ ولیم کالج جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی, تو انہوں نے جب کالج بنایا وہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہمارے جو انگریز وہاں سے ملازم آئیں گے وہ تو یہاں کی تہذیب کے بارے میں واقفیت حاصل نہیں کر سکتے تھے جب تک زبان پر ہولڈ نہ ہو یہاں کی. ان کو تو یہاں کی تہذیب, یہاں کی زبان, یہاں کا
جو کچھ بھی رسم و رواج ہیں، جو کچھ بھی مذاہب ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کو تو اس کا علم نہیں تھا. تو انگریز تو چالاک تھے ہی پہلے سے ہی. تو انہوں نے یہاں پر فورٹ ولیم کالج بنایا. یہاں پر یہاں کے ہی لوگوں کو، یہاں کے ہی ادیبوں کو، یہاں کے ہی عالموں کو، یہاں کے زبان دانوں کو بلایا اور ان کو وہ مشکل کتابیں دی، یا انگریزی کتابیں دی، یا یہاں کی کتابیں دی جن میں یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی تہذیب تھی، یہاں کی زبان تھی، یہاں کا رسم و رواج تھا، یہاں کا رہن سہن تھا. تو اس کو آسان زبان میں بنایا تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے، وہاں کے ملازم جو ہے، وہ آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، تاکہ انہیں تجارتی اور سیاسی فائدہ حاصل، جو بزنس کے یا ٹریڈ کے سلسلے میں وہ بہت آگے پہنچ سکے، فائدہ حاصل کر سکے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے. وہ تو پھر اس میں ہوتے بھی ہیں. بہرحال اگرچہ اس کالج کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس سے اردو کو جو فائدہ ہوا اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی بڑی مثال جو ہے وہ باغ و بہار ہے، بڑی مثال. فورٹ ولیم کالج کا قیام لارڈ ویلزلی کے ذریعے 10 جولائی 1800 میں ہوا تھا، یاد رکھنا، کلکتہ میں. لیکن اس کی تاریخ پیچھے ہٹا کر 4 مئی 1800 درج کی گئی. کیوں کی گئی؟ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ 4 مئی 1799 میں کیا ہوا، ٹیپو سلطان یا سلطان ٹیپو جو ہوتے ہیں کو انگریزوں نے شکست دی تھی، ہرایا تھا. اسی لیے پھر انگریزوں نے اس کا دن جو ہے مقرر کیا، وہ 4 مئی 1799 مقرر کیا، جب اس کی بنیاد پڑی کلکتہ میں. اس سے انگریزوں کو بہت خوشی ملی تھی، اور ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے. یا انگریزوں نے کہا تھا، جب ٹیپو سلطان کو یا سلطان ٹیپو کو انہوں نے شکست دی تھی، ہرایا تھا، تو کہا تھا کہ بھائی اب ہندوستان ہمارا ہے. تو اس کے بعد ہی انہوں نے، دیکھو اب کہاں سے کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، تو اس کے بعد ہی انہوں نے فورٹ ولیم کالج کا آغاز کیا، اس کی بنیاد ڈالی. وہ تو اس سے پہلے ہی ڈالی تھی یا اس کے بعد ڈالی تھی، لیکن پھر اس تاریخ پر انہوں نے اس کو پھر اچھے سے انوگریٹ کیا. اس دن کو یادگار بنانے کی خاطر لارڈ ویلزلی نے 4 مئی کی تاریخ درج کرائی. بہرحال جب کالج کھل گیا اور ہندوستانی زبانوں کا شعبہ، ڈپارٹمنٹ آف انڈین لینگویجز کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، شعبہ بنایا گیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں اردو کا شعبہ، وہاں پر اردو ڈپارٹمنٹ وہاں پر بنا گیا. تو کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کتابیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت پڑھانے یا سکھانے کے لیے کوئی مناسب کتاب موجود نہیں تھی. اس لیے جان گلکرسٹ جو تھے وہ شعبہ اردو کے وہاں پر صدر تھے، یا شعبہ اردو کے پروفیسر تھے. تو گلکرسٹ جو ہندوستانی شعبے یا ہندوستانی جو شعبہ ہے، اس کی جو بھی زبانیں ہیں، اس کے صدر تھے. تو انہوں نے کیا کیا، نگراں تھے، تو انہوں نے اس وقت کے قلم کاروں، استادوں کو بلا کر اس کالج سے منسلک کیا. انہیں ہندوستان کے ہی لوگوں کو، عالموں کو، قلم کاروں کو، ادیبوں کو بلایا اور وہاں پر اس کالج کے ساتھ منسلک کیا، تاکہ وہ قصے کہانیاں سنا کر انگریزوں کو اردو بولنا سکھائے. یہاں کے لوگوں کو ہی انہوں نے استعمال کیا تاکہ انگریز لوگ جو ہیں اردو سیکھ پائے. اور فارسی اردو کی مشکل کتابوں کا ترجمہ کر کے آسان کتاب تیار کیے انہوں نے. یعنی جو فارسی کی مشکل کتابیں تھی، اردو کی مشکل کتابیں تھی، ان کو بھی آسان الفاظ میں، آسان زبان میں ترجمہ، جس سے انگریز آسانی کے ساتھ اردو سیکھ سکے. پھر قلم کاروں، استادوں کو کالج میں لانے کے بعد اس کالج میں چھاپا خانہ بھی کھولا گیا. یعنی کتابوں کو پبلش کرنے کے لیے چھاپا خانہ کھولا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ جو کتابیں لکھی جائے وہ فوراً چھپ جائے. بہرحال اس طرح کالج کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور بہت جلد عربی، فارسی، انگریزی اور سنسکرت وغیرہ کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا اور اسے چھاپا بھی. یعنی پھر رفتہ رفتہ اس ادارے نے، کالج نے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کو پبلش کیا، بہت ساری کتابوں کو شائع کیا، بہت ساری کتابوں کو، چاہے وہ اردو، فارسی، سنسکرت زبان میں ہو، ان کو آسان زبان میں ترجمہ کر کے شائع شروع کیا. تو اس کے ساتھ ہمارا جو سبق ہے وہ بیٹا مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارا جو پہلا سبق ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جو بھی سوال ہوگا، جو بھی مشکل پیش آئے گی، آپ آرام سے کامنٹ کر سکتے ہو، اور آپ کو ایک لنک ملے گی. اس لنک کے ذریعے آپ
ٹیلی گرام کا ہمارا گروپ جوائن کرو گے یا واٹس ایپ کا گروپ آپ جوائن کر سکتے ہو، وہاں پر آپ کو نوٹس کی لنک ملتی رہے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق آسان طریقے سے سمجھ آئے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، آداب۔